وہ لمحہ جو ہمارے نفس کے خلاف ہے یہ بھی قربانی ہے، وہ خواہشات جس پر ہم چلنا چاہتے تھے اگر اللہ راضی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی قربانی ہے، وہ قدم جس کو اٹھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے جس کو چھوڑنا بھی قربانی ہے، وہ زبان جس کے استعمال کرنے سے اللہ غصہ کرتا ہے اس کا چھوڑنا بھی قربانی ہے، وہ ہاتھ جو چوری کے لیے بڑھ جائے، وہ قدم جو زنا کے لیے اٹھ جائے، وہ سوچ جو کسی کو دھوکانے کے لیے دینے کے لیے چل جائے، وہ زبان جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے آرے کی طرح چل جائے، اس زبان سے رکنا بھی قربانی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ آج بہت مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، رب کریم کا ارشاد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرنے کے موقع پر ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے موقع پر یہ دعا پڑھنا جو قرآن کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی، یہ مسنون طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھی تھی، دعا پڑھ کر کیا ہے ذبح کیا تھا۔ اس دعا کا مطلب کیا، اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا، اس میں صاف صاف اللہ نے اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ نماز اور قربانی تو اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، بات تو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن زندہ رہنا، زندگی گزارنا، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ بات ہم کو سمجھنا اس لیے ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی ہے، یہ ایک یادگار ہے، ایک علامت ہے، ایک مشن ہے، ایک مظاہرہ ہے کہ جیسا بھی ہو ہم اللہ کے لیے ایک بکرے کی یا کوئی ایک بھینس کی یا کوئی ایک چھیلی کی یا کوئی بکری کی، ایک مینڈے کی ہم قربانی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم خون کو بہاتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے کہ جب بھی موقع مل جائے، جب بھی ضرورت پڑ جائے، جب بھی موقع مل جائے، جب بھی کوئی بہانہ مل جائے، جب بھی ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے، ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ہم آگ کے شعلوں میں اگر کود جائیں، خدا کی ذات پر ایمان ہے، اللہ اس آگ کے، اس تنور کو، اس آتش فشاں کو اللہ گلاب کا باغ بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اعمال سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا، ماں کی مسلمان، ماں کی پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے کیا قربانیاں دی۔ آج ہماری فجر کی نماز کی جماعت میں صف میں کتنے مصلی رہتے ہیں، یہ مسجد آپ کو بتاتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لینا، کسی بھی مسجد میں دیکھ لینا، 5% سے کم جو ہے وہ مصلی کم سے کم آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا سارا جو مجمع جو ٹوپیوں کا امنٹا ہوا سمندر ہے، کاش یہ مجمع مسجدوں میں جم جائے، فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو 3 وقت کی روٹی نہیں دے رہا؟ اس اللہ کے ساتھ کیا یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمیں جب بھی ہم کو پیاس لگتی ہے کیا اللہ ہمیں پانی پینے کے لیے مہیا نہیں کرتا؟ کیا اللہ ہمیں تازی ہوا مہیا نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے زندگی کا سسٹم نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے ایک پیکیج نہیں بنایا ہے؟ ہر طرح کی سہولت بنائی، بس اللہ پکار رہا ہے، خدا کا مؤذن پکار رہا ہے، تم 5 دفعہ اللہ کے گھر میں آ کر خدا کے گھر کو آباد کرو۔ فجر پڑھو، ظہر آسان، ظہر پڑھو، عصر آسان، عصر پڑھو، مغرب آسان، مغرب پڑھ لو، عشاء آسان۔ جب تم 5 نمازیں پڑھ لیتے ہو تو واجب الوتر تمہارے لیے آسان۔ جب تم 5 وقت کے مصلی بن جاتے ہو تو تمہارا ایمان کھوٹتا ہے، تمہیں بل بلاتا ہے۔ فرض پڑھا کے جانے والے سنت بھی پڑھ لے، جب تم سنت سے فارغ ہو جاتے ہو تمہارا ایمان تمہیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ تو صرف سنت پڑھ کے مت جا، تہجد کے وقت میں بھی اٹھ، خدا کو تو پکارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے ایمان، اسے باقی رکھنے والے ہوتے ہیں اعمال جو ہم اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ لمحہ جو ہمارے نفس کے خلاف ہے یہ بھی قربانی ہے۔ میرے دوستوں، ایک شراب پینے والا جب اسے خواہش ہوتی ہے میں شراب پی لوں، اپنے ڈپریشن کو دور کروں، اپنے غصے کو دور کر لوں، اپنی پریشانیوں کو دور کروں، جب شراب کی بوتل اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے خدا اس کا رسول یاد آتا ہے تب وہ بوتل کو پھینک دیتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کے گھروں میں بڑی بڑی مٹکوں میں شراب رکھی ہوئی تھی، جیسا ہی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے، آیت نازل ہو گئی نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں آ سکتے، مسجد کے قریب نہیں آ سکتے، صحابہ نے بھاری بھاری شراب کو موریوں میں انڈیل دیا، نالیوں میں انڈیل دیا۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ جب حکم آیا، جب ممبروں سے آواز آئی عمل کے لیے، عمل کا لباس پہن لیا۔ ایک سوت چلانے والا، ایک
سود کا کاروبار کرنے والا، جس کا سود لینا، جس کا سود دینا، لوگ سمجھتے ہیں ساری دنیا مل کر سود کا نظام چلا رہی ہے، ہم بھی چلا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ خدا کی قسم کھا کر اس ممبر سے کہتا ہوں، ساری دنیا حرام کرے، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا سود کھائے، ساری دنیا بیاس کے پیسے کھائے، بڈی کے پیسے کھائے، لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کر خنزیر کا گوشت کھائے، مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کر دھوکہ دے لے، مسلمان کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا مطلب اسلم تسلم، مسلمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا، مسلمان کا مطلب خدا کے سامنے رکوع بھی کرنے والا، خدا کے سامنے سجدے بھی کرنے والا، مسلمان کا مطلب پانی بھی پیتا ہے تو دیکھ کر پیتا ہے، مسلمان کا مطلب جب وہ سوتا ہے تو دعا پڑھ کر سوتا ہے، مسلمان کا مطلب سب سے پہلے اٹھتا ہے تو خدا کے لیے سجدہ کرتا ہے، مسلمان کا مطلب ہے جب اپنے بھائی کے لیے کوئی ضرورت پڑے اپنے زیادہ اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے، مسلمان کا مطلب ہے وہ خون چوستا نہیں، وہ خون دیتا ہے دوسروں کے لیے، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم نے مسلمان ہونے کے مطلب کو اپنے آپ سے پیٹ کے پیچھے رکھا اور بھلا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری زبان اچھی ہے، ہمارا سٹیٹس اچھا ہے، ہماری کرسی اچھی ہے، چار لوگوں میں ہماری زبان چلتی ہے، ہمیں ہماری امیج سے مطلب ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امیج سے زندگی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے امیج رکھنے والے مٹی کے حوالے ہو گئے، آتش کے حوالے ہو گئے، انگاروں کے حوالے ہو گئے، ندی تالاب کے حوالے ہو گئے، جن کی راکھ بھی ہندوستان کے اندر نہیں رکتی۔ تمہاری تو وہ مٹی ہے، تمہارا تو وہ بدن ہے، تم مرتے بھی ہو، میں مرتا بھی ہوں، تو یہاں پر غسل دے کر یہیں پر ہم کو دفنایا جائے گا، یہیں پر ہماری جنازے کی نماز ہوگی۔ یہ ہے مسلمان کا مطلب، جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قربانی، اور قربانی جو شروع ہوئی تھی اس کا انت اور اس کی حقیقت یہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا سود کی بات، میں نے کہا ربا کی بات، میں نے کہا بڈی کی بات، میں نے کہا بیاس کی بات۔ یہ کیا ہے یہ بیاس؟ کیا مسلمان بیاس کھانے کے لیے پیدا ہوا؟ کیا مسلمان بیاس کا دھندا چلانے کے لیے پیدا ہوا؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے پیدا ہوا؟ نہیں میرے دوستوں، جس طرح سے مال آئے گا اسی طریقے سے پریشانیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کماؤ گے ویسی پریشانی اٹھاؤ گے۔ آج خدا کے اس میدان میں بیٹھ کر ہیں، آج سچی پکی توبہ کر لو۔ اس کے بعد ہم سود کا دھندا نہیں چلائیں گے، بیاس کا دھندا نہیں چلائیں گے، شکل بدل بدل کر نہیں چلائیں گے۔ اس طرح سے بھی کھائیں گے تو منہ میں کھانا جاتا، اس طرح سے کھائیں گے تو بھی منہ میں کھانا جاتا، جیسا بھی کھائیں گے اب منہ میں کھانا جاتا۔ کھانا کھانا ہوتا ہے، غلاظت غلاظت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، رکتا نہیں، سمجھتا نہیں، سمجھتا نہیں، سدھرتا نہیں، میرے بندے تیری اور میری جنگ ہے۔ کیا کوئی شخص خدا کے ساتھ جنگ کر کے جیت کر لڑائی کر کے آج تک جیت سکا ہے؟ اس خدا کے ساتھ جو صبح سے شام تک ہم کو کھانا دیتا ہے، اس خدا کے ساتھ جو صبح سے شام تک پیاس کے لیے پانی، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا انتظام مہیا کیا ہے، اس خدا کے ساتھ ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ اس خدا کے ساتھ جو ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں اگر ملک الموت کو حکم کر دے تو ہماری لاش زمین پر گر جائے، جو ایک منٹ میں دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر طے کر جائے، اس خدا کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ معافی چاہتا ہوں، گستاخی مت سمجھنا اس کو، یہ ممبر سے نکلی ہوئی آواز ہے، اس آواز پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ پورے ننجن گوڑ کے اندر جو بھی بیاس کا دھندا چلاتے ہیں، جو بھی شکل بدل بدل کر جو ہے سود کا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے لینے میں ہو چاہے دینے میں ہو، آج آپ کی صحت ہے، آج آپ کا ایمان باقی ہے، مسلمان کی کمیونٹی میں آپ باقی ہیں، آج خدا کو حاضر ناظر رکھ کر توبہ کریں، دل ہی دل میں ارادہ کریں، یا اللہ اور بھی بہت سارے راستے تھے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت چوڑی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج صبر کرو، آج تھوڑا نقصان ہو جائے گا، چھوڑ دو سود کا کاروبار، چھوڑ دو بیڈی کا کاروبار، چھوڑ دو بیاس کا کاروبار، انشاءاللہ آپ اللہ کی ذات سے امید رکھو، بے شک میرا رب العزت آپ کی عمر بھی دراز کرے گا، آپ کو صحت بھی مضبوط دے دے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ بیاس سے ہٹیں گے، حلال پر آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا سب سے اونچا آپ کا سر ہوگا، کیونکہ توبہ کا راستہ ہے، کیونکہ توبہ کا راستہ ہے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ خدا کے راستے میں آنے کے لیے دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا ایک ارادہ، ایک عزم، ایک عزم مصمم لگتا ہے۔ کوشش کرو
परेशानी की कोई बात नहीं होगी। एक धंधा गया तो दूसरा धंधा आता नहीं आता, एक कारोबार गया तो दूसरे कारोबार के लिए कोशिश करते नहीं करते, बस इसे एक छोटा कारोबार समझकर इसे लात मार कर फेंको। दूसरा ऐसा कारोबार होगा कि आप एक ताजिर कहलाओगे, आप बेहतरीन एक कारोबारी कहलाओगे। सूद में कोई फायदा नहीं है, इसमें अल्लाह के साथ बंदों की जंग होती है, इसका कभी भी हम मुआजना नहीं कर सकते, इसका बैलेंस हम अपना नहीं सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने रखता हूँ, अत्ताजिरु सदीकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। ताजिरों को हुजूर ने दुआ दी, हुजूर ने उनके बारे में पेशिंगोई फरमाई, सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन जब वो मर के उठेगा तो उसका हशर किसके साथ होगा? नबियों के साथ उसका हशर होगा, सिद्दीकीन के साथ उसका हशर होगा, अंबिया के साथ उसका हशर होगा, शहीदों के साथ हशर होगा। शहीद का खून ज़मीन में गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। मेरे दोस्तों, किसकी ज़िंदगी किसे कायम है? सूद को चलाते थे कहते, ब्याज को चलाते थे कहते, बड्डी को देते थे कहते, एक बड्डी चक्रा बड्डी लेते थे कहते, वारम की लेते थे कहते, 10 दिन की लेते थे कहते, तारीख से पहले जाको दरवाजे पर जाको खिटखिटा को खड़े होते थे कहते, लोगों का खून चूसते थे कहते। ये बना को ही ना बिल्डिंगा, ये लोगों का खून, ये लोगों की लाशें हैं जिस पर से चलकर ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क़यामत के दिन खुदा अगर पूछेगा तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? इसलिए आज तौबा का वक्त है, तौबा करें, सच्चा पक्का अज़्म मुसम्मम करें, तिजारत में उतरें, कारोबार में उतरें, मेहनत करें, मजदूरी करें, छोड़ दे काम। इंशाअल्लाह इस कुर्बानी को अल्लाह ताला ऐसे नवाजेंगे कि अगले चंद दिनों में या चंद सालों में, चंद महीनों में आपको अल्लाह भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह ताला मांगने वाले को भी खिलाता है, अल्लाह देने वाले को भी खिलाता है, अल्लाह क्या मेहनत करने वाले को भी खिलाता है, अल्लाह बैठने वाले को भी खिलाता है। रोजी का अल्लाह मोहताज नहीं, रोजी के हम जिम्मेदार भी नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। 12 नंबर पारा, आयत नंबर 1 उठाकर देख लो। जमीन में चलने वाले, फिरने वाले, रेंगने वाले जितने भी चरिंद परिंद जानवर हैं, सबकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ही की है। मैं और आप कहाँ काले पहाड़ में, काली रात में, जो जब कुछ नहीं दिखता तो काले पत्थर के ऊपर काली लकीर पर जो काली चूंटी चलती है ना, उसके कदमों की आहट भी अल्लाह सुनते हैं। तो फिर रोजी अल्लाह नहीं देते क्या? हमें दाना पैदा कर सकती, खाना पैदा कर सकती, जो खारी ना बेकरे में जाको अल्लाह के मेवे वो पैदा कर सकती? नहीं कर सकते। प्लास्टिक का गेहूं का दाना बना सकती, प्लास्टिक का चावल का दाना बना सकती, प्लास्टिक के मेवे बना सकती, लेकिन खुदा की कसम खुदरत जो बनाती है वो हम नहीं बना सकते। खुदरत के हाथ में जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का पानी, अल्लाह के दाने, अल्लाह का खाना, अल्लाह की हवा, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह के दरख्त, अल्लाह का चांद, अल्लाह का सूरज, अल्लाह के सितारे, सब कुछ अल्लाह का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर। आँखें जो खयानत करती हैं वो भी अल्लाह जानता है, दिलों के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह जानता है। सबसे पहले हसद को अपने दिल से ख़त्म करो, बग़्ज़ को, अदावत को अपने दिल से ख़त्म करो, एक दूसरे को गिराना चढ़ाना इसको ख़त्म करो। एक हो जाओगे तो हो जाओगे खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने? सितारे पूरी दुनिया में रात को झांके तो दिखते रहती, लेकिन चांद जैसा नजर नहीं आ सकता। सितारे बिखरे हुए नजर आती, लेकिन एक सूरज जब तुलू होता है तो सारी दुनिया को रोशन कर देता है। सितारे बिखरे हुए नजर आते हुई, करोड़ों हुई, अरबों खरबों ट्रिलियन ही, लेकिन कोई फायदा नहीं, बस खूबसूरती नजर आती है। लेकिन एक चांद चंदनी रात को लाकर, बदर को लाकर क्या है, सारे लोगों को रोशन कर देता है। इस तरह से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के पाबंद हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी को जवाब देने के भी पाबंद नहीं हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ से जो बात आ रही है उस बात को आप सीधे से, संजीदगी से, एक मिजाज से, एक अकल के तौर पर लेने की कोशिश करो। क्या ज्यादा सूद लेने वाले, सूद देने वालों के बारे में ज्यादा बात हो गई, दूसरे उन्वान पर ज्यादा बात नहीं हुई ना? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मामलात से ही मामला बिगड़ता है। जब हमारा मामला गलत होता है तो सारी अवाम पर उसका असर होता है। इसलिए जब आपको लेने का मौका आ जाए, कर्ज़े हसना लेने की कोशिश करो, नहीं आता तो मेहनत करके पैसे जमाने की कोशिश करो। कोई भी आपको देने का पाबंद नहीं, किसी से आप लेने के पाबंद नहीं है। कोशिश करो जहां तक हो सकता है